بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حجرات سے، اور دوسری جو اخلاقی مباحث ہے جن صورتوں میں، ان سے متعلق جو ہے وہ کریں گے تفسیر، پھر پلٹ جائیں گے سورہ بقرہ کی طرف۔ آج سورہ حجرات کی تفسیر جو ہے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد سورہ یوسف کی کریں گے، پھر سورہ ممتحنہ کی کریں گے، پھر اس طرح سورہ انسان کی کریں گے، سورہ دہر جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس سے پہلے کہ شروع کریں، تھوڑا سا اس متعلق بحث کر لیتے ہیں کہ ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک کے مطابق کتاب جو ہے وہ بحث کرتی ہے۔ قرآن کا ٹاپک انسان ہے اور اس کی ہدایت، یعنی اس کا ٹاپک بیالوجی نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹاپک انسان کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت میں جس ٹول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن اس کو جو ہے وہ بروئے کار لیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ ماشاءاللہ کافی آج مومنین و مومنات آگے، اس کا مطلب ہے جو ہے انتظار کر رہے تھے۔ جی جی بالکل، ہم تو پچھلے ہفتے بھی کرتے رہے انتظار کیا، کون ڈیٹ بھی تھی غور سے دیکھی، تو ماشاءاللہ سارے منتظر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزاک۔ جی ابھی جو ایک صلوات پڑھے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات ہر سورت کا ایک نام ہے، بلکہ دنیا میں ہر کوئی چیز ہوتی ہے جو چیز وجود رکھتی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ اتا جو مشقیں کرتے ہیں فوجی، اس کا بھی وہ نام رکھتے ہیں۔ سورہ حجرات کا نام حجرات ہے۔ قرآن کی جو صورتوں کے نام ہیں وہ اس کے لیے مختلف معیار رکھے گئے ہیں۔ ایک اس کا معیار یہ ہے کہ اس صورت میں جس ورڈ سے زیادہ ڈسکس کی گئی ہو یا مشہور ورڈ جو استعمال ہوا ہو، وہ صورت کا نام قرار پاتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اسی طرح سورہ حجرات بھی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ ہر صورت کا پہلا ورڈ جو ہے وہ اس صورت کا نام بن جاتا ہے۔ اب اس سورہ حجرات کو حجرات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس صورت میں لفظ حجرات استعمال ہوا ہے۔ لفظ حجرات کیوں استعمال ہوا ہے؟ نبی کریم مسجد نبوی کے ارد گرد نبی کریم کے گھر تھے، بلکہ کمرے تھے، اور عربی میں کمرے کو غرفہ یا حجرہ کہا جاتا ہے۔ اور ہوا اس طرح ہوتا تھا کہ نبی کریم نے ہر کام کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا تھا۔ اصحاب کرام سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اس کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ عبادت کے لیے پیغمبر نے ٹائم مقرر کیا ہوتا تھا۔ لیکن بعض اوقات بعض عرب کے دیہاتی لوگ جب آتے تھے مدینے، نبی کریم سے انہیں کوئی کام ہوتا تھا، وہ ٹائم کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ وقت سے پہلے آ گئے، مسجد نبوی میں اپنے مسئلے کو حل کروانا چاہتے ہیں، تو انتظار بھی نہیں کر سکتے، صبر بھی نہیں کر سکتے، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم کون سے اپنے حجرے میں ہیں۔ تو باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے کہ اے محمد اخرج لینا، جلدی آ جائے۔ اس ٹائم پہ گھنٹی، موبائل، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، گھنٹی بجائی جائے اور یا پتہ کیا جائے، یا موبائل پر جو ہے بیل دی جائے اور اس کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے۔ وہ باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے، اور اس آواز کو خدا نے ناگوار سمجھا، اور ان لوگوں کی مذمت کی۔ اگر جان بوجھ کر رہے ہیں تو مذمت ہے، اگر جان بوجھ کے نہیں کر رہے تو نبی کریم سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، یہ لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، آپ کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے۔ اگر یہ اونچی آواز میں بول رہے ہیں تو ان کا مائنڈ نہ کریں، ان سے متعلق پریشان نہ ہو۔ اور یہ بس قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ حجروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ کو آواز دیتے ہیں، تو یہاں حجرہ کا لفظ استعمال ہوا، جس کی بنیاد میں اس سورت کا نام پڑ گیا۔ یہ سورت جو ہے وہ مدنی ہے،
اور ترتیب نزول کے حوالے سے 107ویں نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے، لیکن جو قرآن میں ابھی ترتیب ہے اس کے حوالے سے یہ سورت 49 نمبر پر ہے، اور یہ قرآن کے 26ویں پارے پر ہے، اور اس سورت کی جو آیات ہیں یہ 18 آیات ہیں، 353 اس کے ورڈز ہیں، اور 1533 حروف ہیں اس سورت کے۔ اور اس سورت کے ناموں میں سے کیٹیگریلی جو نام ہے ان میں سے اس کا نام مسانی بھی رکھا گیا ہے، یعنی ان سورتوں میں سے ہیں جن کو مسانی کہا جاتا ہے۔ اب مسانی کی علماء نے مختلف تعبیر کی ہیں۔ ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے۔ دوسرا مسانی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سورت میں آیات کا تکرار ہو رہا ہے وہ 2 دفعہ ہو رہا ہے، یعنی آیات 2 مل کر کے جوڑے جوڑے کی صورت میں آئی ہیں۔ اور اس سورت کو ان صورتوں میں بھی شمار کیا گیا جن کا نام ممتحنات ہے، یعنی ان صورتوں کا میٹر جو ہے وہ سورہ ممتحنہ سے ملتا جلتا ہے۔ اس صورت کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1 سے لے کر 8 آیات ایک ٹاپک پر بحث کر رہی ہیں، 9 سے لے کر 12 تک دوسرا ٹاپک ہے، 13 سے لے کر 18 آیات نمبر تک ایک تیسرا ٹاپک ہے۔ 1 سے 8 تک جو ٹاپک ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ جو مومن ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، جو نبی کے ارد گرد رہ رہے ہیں، ان کے نبی سے متعلق کیا فرائض ہیں۔ پھر اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ پہلا ان کا فرض یہ ہے کہ نبی سے آگے نہ بڑھیں، نبی کو بات مکمل کرنے دیں، نبی کی بات کو نہ ٹوکیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کہہ دی ہے اس سے آگے نہ بڑھیں، ایکسٹرا اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ڈالیں، مدعی سست اور گواہ چست نہ بنیں۔ اور تیسرا جو اس میں سے متعلق یہ ہے کہ نبی پر دباؤ نہ ڈالیں کہ نبی آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، بلکہ اگر آپ تم دباؤ ڈالو گے نبی کریم پر کہ آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تو خود تم بعض اوقات مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور دوسرا جو ٹاپک ہے اس صورت میں وہ یہ ہے کہ مومن کا مومن کی نسبت کیا فریضہ ہے۔ ایک معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ ہیں وہاں پر، دوسرے مومنین ہیں وہاں پر، مرد و خواتین ہیں وہاں پر، تو آپ کا دوسرے مومنین کی نسبت کیا فرائض ہیں اور ان کو آپ نے کس طرح نبھانا ہے۔ پھر تقسیم یہ کی کہ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے 2 مومنوں کے درمیان تو آپ الگ تھلگ کر نہیں رہ سکتے۔ آپ کا یہ فرض نہیں کہ موبائل نکال لیں، اس کا جھگڑے کی تصویر بنانا شروع کر دیں، ویڈیو بنانا چاہیے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا فرض یہ ہے کہ جھگڑا ہوا ہے تو اس کی صلح کروائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، انسان میں کمی بیشی ہے، کسی میں بدنی کمی ہے، کسی میں روحی کمی ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جن کی عادات آپ سے نہیں ملتی، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا ان کے نقائص، ان کی کمیوں کا مسخرہ اڑائیں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کو گھٹیا سمجھیں، ان کو کمزور سمجھیں۔ اور یہ جان لیں کہ اگر کسی کو آپ کمزور سمجھیں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے تو آپ خدا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، قانون کے مطابق نہیں چل رہے، شریعت کو آپ پامال کر رہے ہیں، لوگوں کا جو مسخرہ اڑا رہے ہیں، یہ صرف آپ کا مقابلہ لوگوں سے نہیں ہے کہ طاقتور آدمی کو آپ کچھ نہیں کہیں گے اور کمزور آدمی کا مسخرہ اڑائیں گے، بلکہ آپ کا جو مقابلہ ہے اس سلسلے میں خداوند تعالیٰ سے ہے۔ وہ مومن دیکھے یا نہ دیکھے، وہ محسوس کرے یا نہ کرے، وہ سمجھے نہ سمجھے، آپ نے کسی کا مسخرہ اڑایا ہے، وہ ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، جو دلوں کے راز جانتی ہے، وہ آپ کے ہر حرکت کو، آپ کے ہر کام کو دیکھ رہی ہے۔ پھر اسی صورت میں بیان ہوا ہے کہ آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کا لین دین ہے، آپ کا آنا جانا ہے، تو اس میں آپ نے بدگمانی نہیں کرنا کسی سے متعلق۔ آپ کے ذہن میں 2 چیزیں آئی ہیں کہ آدمی نے فلان جو کام کیا کس لیے کیا ہوگا، اس چیز پر آپ حمل کریں، وہ نتیجہ نکالیں
جو بدگمانی پر مشتمل نہ ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، کسی اور کی جستجو نہ کریں، کسی اور کے ٹو میں نہ رہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، طاقتور ایمان والے لوگ بھی ہیں، کمزور ایمان والے لوگ بھی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ لوگ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں کہ ان کی غلطی کو اچھالیں، ان کی غیبت کریں، ان کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں، ان کے خلاف باتیں کریں، یہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ سورت کے شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو اپنے آپ کو تم مومن کہتے ہو، نمازی اپنے آپ کو کہتے ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، تو یہ چیزیں جو ہے ایک مسلمان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، سوٹ نہیں رکھتی کہ وہ جستجو کرے، غیبت کرے، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرے، کسی کا مسخرہ اڑائے۔ دعویٰ جو تم نے کیا تو کوشش کرو اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تم اپنے آپ کو عزادار کہہ رہے ہو، حسینی کہہ رہے ہو، اہل بیت کا محب کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو سنت پر چلنے والا کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو امیر المومنین کا پیروکار کہہ رہے ہو، تو پھر یہ ہے کہ تمہیں ان چیزوں پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے، جو تیسرا ٹاپک جو صورت میں بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دین سے متعلق کون سے فرائض ہیں، دین کے اندر رہ کر کون سے کام کرنا چاہیے، دین سے متعلق کون سی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور کسی نسل کی بنیاد پر، کسی فرقے کی بنیاد پر، کسی زبان کی بنیاد پر فخر نہ کریں، بلکہ خدا کے ہاں اگر فخر کسی کو شائستہ ہے، جو کر سکتا ہے، وہ فخر کر سکتا ہے انسان اپنے تقوی کی بنیاد پر۔ اور پھر خدا وضاحت کر رہا ہے کہ یہ اس ملک کا رہنے والا ہے، وہ اس ملک کا رہنے والا ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، اس کا رنگ سفید ہے۔ یہ ساری پہچان کی بنیادیں ہیں، میرٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، جس کی بنیاد پر کسی کو بڑھائی دی جائے، جس کی بنیاد پر کوئی فخر کر سکے، جس کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے کہ دوسروں سے، اور دوسروں کو جو ہے وہ اگنور کرے، راسسٹ بن جائے، یہ اس کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ بلکہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے، ایسے کام کیے جائیں جس کی دین نے تاکید کی ہے۔ اور دوسرا جو فریضہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، اور اس پر قائم رہنا۔ تیسری چیز جو ہے، جو مومنوں کے فرائض میں جو ہے گنی گئی ہے صورت میں، اور مومنوں کو چاہیے اس کا خیال رکھیں، وہ یہ ہے، یہ جو مومن کوئی مسلمان ہو رہا ہے نا، کوئی اسلام لا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ یہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، یہ آدمی نماز جو پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، یہ نماز جمعہ میں شرکت کر رہا ہے تو مولانا پر احسان نہیں کر رہا، اپنے ثواب کے لیے کر رہا۔ یہ مجلس میں شرکت ہو رہی ہے تو کوئی امام حسین پر احسان نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اجر کے لیے شرکت کر رہا ہے۔ زیارت کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اپنے لیے جا رہا ہے، جو سنت پر چل رہا ہے نبی کے لیے، یہ اپنے لیے چل رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو اس کا ثواب خود اس کو جائے گا، شریعت کو اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، دین کو نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ پوری دنیا اگر خدا کو ماننا شروع کر دے تو خدا کی عظمت اور عزت، بڑائی اور کبریائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا اگر انکار کر دے خدا کی ذات مقدس سے متعلق، تو خداوند تعالیٰ کی ذات میں، مقام میں، منزلت میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ بس جو کسی نے کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے۔ بس یہ جو صورت اس سے متعلق جو ہے وہ تھی، اس میں جو ہے مشہور آیات ہیں، کیونکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس طرح صورتوں کے نام ہیں اس طرح آیات کے نام بھی ہیں۔ اس میں مشہور آیت ہے آیہ نبا، کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس ایک فاسق، فاجر، دروغگو آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی چھان بین کر لو۔
بغیر چھان بین کیے اس پر عمل نہ کرو. ایک قانون کلی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقلی قانون ہے. ایک آدمی روزانہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کوئی خبر آپ کے پاس لا رہا ہے تو اس کی خبر پر عمل آپ نہ کریں، پریشان نہ ہو. اور خاص طور پر آج کل فیس بک میں اتنی جھوٹی خبریں جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو بعض لوگ باور بھی کر لیتے ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا انجمن حسینی میں، کہتا ہے جی یہ سعودی عرب والے جو ہے وہ ٹرمپ کو لے گئے ہیں خانہ کعبہ کے پاس. کسی نے وہ تصویر بنائی ہے فوٹو شاپ کر کے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا اس نے. تو مجھے کہا یہ ہو گیا، میں نے کہا ہو بھی نہیں سکتا، ابھی یہ جھوٹ ہے. جتنا بھی وہ سعودیہ برابر گر جائیں یہ کام نہیں کر سکتے. اور پھر دوسرا، وہ ٹرمپ ایسا آدمی ہے نہیں ہے کہ وہ احرام باندھ لے، جی احرام باندھ کے طواف کرنا شروع کر. وہ کھرا آدمی تھا جو ہے وہ، اس میں جو ہے وہ تھا سخت قسم کا آدمی، لیکن اس میں کم از کم منافقت نہیں تھی، جی کھل کر بات کرتا. یعنی اتنی جھوٹی خبریں. ایک اور آپ کو مثال دوں، ہم مسجد کوفہ کی زیارت کر رہے تھے اور ابھی انٹر نہیں ہوئے تھے، اور اس دیوار کے سامنے کھڑے تھے جس کے بارے میں روایات ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور قریب ہوگا تو اس دیوار میں دراڑ پڑ جائے گی، شگاف پڑ جائے گا. اتفاقاً میں اور ملک محسن صاحب اس کے سامنے کھڑے تھے. فیس بک پر یہ خبر آ گئی کہ اس دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے اور فوٹو شاپ سے دکھائی جا رہی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ خبر آئی. میں نے کہا اس خبر کو چھوڑو، سامنے دیوار کو دیکھو، وہاں کوئی دراڑ نہیں ہے. یہ قرآن نے قانون ہمیں دے دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ خبر کی تحقیق کرنی، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. پھر ایک اور قانون قرآن نے بتایا، وہ یہ ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. جس طرح ایک بھائی کے لیے ضروری ہوتا ہے دوسرے بھائی کا خیال رکھے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان کا خیال رکھے. اور پھر روایات میں ہے کہ مومن مومن کے اس طرح بھائی ہے جس طرح دو ہاتھ ہوتے ہیں. ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے، صاف رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے. بس بھائی کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے. اور پھر تاریخ اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ مدینے میں جب آئے ہیں مکہ کے لوگ مہاجر کی صورت میں، تو مدینے والوں نے اپنی پراپرٹی، اپنا مال کا حصہ کیا ہے، بانٹ دیا ان کے درمیان. یعنی اتنا انہوں نے خیال رکھا ہے. اور پھر پیغمبر نے جو بھائی بنایا، ایک کو دوسرے کے ساتھ، حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت جو ہے وہ عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا. اور جب سب کو بھائی بنا چکے نبی کریم، تو علی علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ نے سب کو، ہر آدمی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، میرا کوئی کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی. یعنی اسلام نے اخوت کا درس دیا ہے، یعنی انسانیت سے بالا تر. انسانیت میں کچھ چیزیں نا وہ رک جاتی ہیں، لیکن جو بھائی کا جو درد ہے، بھائی کا جو ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے، انسانوں کے درمیان یہ ہمدردی ہونی چاہیے. بس اس میں آیا اخوت ہے، اسی میں آیا غیبت ہے، کسی کی غیبت کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. اور پھر قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے، غیبت کرنا اس طرح جس طرح تم اپنے بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اور اسی میں وہ آیا جس میں تقوی کا معیار بیان کیا ہے، بڑھائی کا معیار بیان کیا ہے. اور اسی میں ایک آیت ہے جس میں اسلام اور ایمان میں فرق بیان کیا ہے. اور اس آیت، اس سورت جو ہے سورہ حجرات کی فضیلت سے متعلق مجمل بیان میں آیا ہے کہ اس کی ہر آیت کو انسان اگر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو ایک آیت کے بدلے میں خدا اس کی 10 نیکیاں لکھے گا. اور اسی طرح شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں ذکر کیا ہے کہ جو آدمی سورہ حجرات کو ہر رات کو پڑھے
تو خداوند تعالیٰ اسے پیغمبر کے زائرین میں شمار کرے گا، اس کو یعنی ثواب ملے گا اس بات کا کہ گویا اس نے پیغمبر کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور سعادت حاصل کی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جو ہے وہ اس خود سورہ کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ باعث برکت ہوتی ہے۔ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ ہو ابتر، کوئی بھی ایسا عمل جو کہ حیثیت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اس کو آپ بسم اللہ کے بغیر شروع کریں گے تو نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اب بسم اللہ سے کیوں شروع کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں نا، آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی محکمہ ہوتا ہے، کوئی بڑا ریسٹورینٹ بنتا ہے، اس پر نام آپ رکھتے ہیں، اور نام رکھنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اس زمانے میں۔ گاہک کی اٹریکشن کے لیے نام رکھے جاتے ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے نام رکھے جاتے ہیں، برکت کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے نام رکھے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے۔ قرآن کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نام جو چیزوں پر رکھا جا سکتا ہے وہ اللہ کا نام ہے، اور پھر اللہ کا نام کافی نہیں ہے، ساتھ یہ بھی بیان کریں کہ جو ہم اللہ کا نام رکھ رہے ہیں اس چیز پر، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، رحمت والا ہے، پیار کرنے والا ہے، مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بس بسم اللہ تمام صورتوں کے شروع میں ہے، اور شیعہ و سنی کا اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو سورہ حمد سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے، اور یہ سورت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت اس کو سورت کا حصہ نہیں سمجھتے، اور وہ اکثر ہم نے جو ہے جب نماز پڑھی ہے اہل سنت کے ساتھ تو ان کے پیش نماز بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس تاریخی ہسٹری ہے کہ نبی کریم نے پڑھی ہے بسم اللہ، حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے، حضرت عمر نے پڑھی ہے، حضرت عثمان نے پڑھی ہے، امیر المومنین نے پڑھی ہے۔ صرف جب باری آئی ہے معاویہ ابن سفیان کی تو اس نے کاٹ دی۔ پہلی دفعہ جب وہ آیا اس میں مدینے، نماز اس نے پڑھائی تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ کیا تو نے بسم اللہ کو چرا دیا یا بھول گیا؟ جواب وہ نہیں دے پایا۔ بس بسم اللہ ہر صورت کا حصہ، اور اسے آیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، سورہ حمد کا مشہور یہ ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ 7 تب بنیں گی کہ ہم بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں، اگر بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو 7 نہیں بنتی اس کی آیات۔ اور دوسرا ایک اور چیز ہے، پرانے زمانے میں قرآن میں اس طرح نہیں لکھا ہوتا تھا، ترتیب سے، ڈیزائن سے، صفحہ بندی نہیں ہوتی تھی۔ اب فقہا، صحابہ کرام، تابعین ایک سورت کے اینڈ کو اور دوسری سورت کے آغاز کو پہچانتے تھے کس سے؟ بسم اللہ سے۔ انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ سورت اینڈ ہو گئی ہے کیونکہ اس کے بعد بسم اللہ آ گئی ہے، دوسری سورت شروع ہو گئی ہے کیونکہ کیا ہے، یہ بسم اللہ آ گئی ہے۔ اور اسی بنیاد میں بعض فقہا نے فتویٰ دیا ہے سورہ انفال اور توبہ کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے، اور بعض فقہا اہل سنت یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دونوں ایک صورتیں ہیں، سورہ انفال اور توبہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، 2 صورتیں ہیں۔ بسم اللہ کے نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک صورتیں ہیں، بسم اللہ کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس توبہ میں برات میں عذاب کا تذکرہ ہے، تو خداوند تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں سے بسم اللہ کو اٹھا دیا ہے۔ اب قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک صورت میں بسم اللہ نہیں ہے، بس اس بنیاد پر 113 بسم اللہ ہونے چاہیے، نہیں 114 ہیں، کیونکہ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ شروع میں بھی قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق، روٹین کے مطابق بسم اللہ آئی ہے، درمیان میں ایک دفعہ پھر بسم اللہ آئی ہے۔ بس بسم اللہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ مقام اور منزلت ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ آج میرا خیال کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ میں ہم آیات سے شروع کریں گے۔ ابھی کوئی سوال جواب ہو تو خدمت میں حاضر ہیں، سیشن تاکہ لمبا نہ ہو اور ملالہ
میں اگر پہلا سوال کر رہی ہوں اسی بات سے متعلق ہے جو آپ بسم اللہ کا بتا رہے ہیں، تو اس میں اعوذ باللہ بھی ہے پہلے پڑھنے کے لیے، اس کا ذرا بتائیے گا، اور خاص طور پہ نماز میں جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آیا کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ شروع کر سکتے ہیں یا آپ پہلی دفعہ اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر وضاحت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ نماز سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، کیونکہ وہ صورت کا حصہ نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ اس پہ نہ پڑھنے میں احتیاط ہے، بہتر ہے کہ نہ پڑھا جاؤ، بلکہ نماز نیت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھ جائیں۔ لیکن عام حالات میں مستحب ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کیا کریں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت کی تلاوت کریں۔ لیکن یہ نماز میں کیونکہ خلل نہ آئے، حصہ شمار نہ ہو، تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو نماز سے پہلے پڑھ لیں۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی مولانا صاحب، میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے رسول پاک کی زندگی میں مطلب کوئی روایات ملتی ہیں کہ آپ کا کیا مطلب روٹین تھی، آیا کہ خطبات میں یا نماز کے بعد تفسیر بتایا کرتے تھے آیات کی صحابہ کو یا اس وقت لوگوں کو جو موجود تھے، مطلب تفسیر اس زمانے سے سٹارٹ یہ روٹین ہوگی بھی تھی کہ ایکسپلین کرنے کی؟ جی جی، بلکہ قرآن کی آیت ہے، نبی کریم کو حکم ہے، انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم، اے نبی ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے تاکہ اس کتاب کو تم لوگوں کے لیے بیان کرو، واضح کرو، تفسیر کرو اس کی۔ اور قرآن کے سب سے پہلے جو مفسر ہے وہ نبی کریم کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی کریم جہاں بھی ضرورت پڑتی تھی تفسیر کرتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ کرام میں سے، کیونکہ سارے صحابہ کرام کے علمی لیول سیم نہیں تھا، کوئی پڑھے لکھے تھے، کوئی صاحب قرآن تھے، کوئی علم رکھتے تھے، کوئی معرفت رکھتے تھے، کوئی معرفت کے مختلف درجات پر تھے، اس لیے صحابہ کرام اپنے علم کے مطابق سوال کرتے تھے تو نبی کریم ان کا جواب دیتے تھے، اور یہ بھی ایک تفسیر جو ہے وہ شمار ہوتی تھی، کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ ہم خیر البریہ، پیغمبر نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے اور کہا کہ یہ سب سے اچھے مومن ہیں، تو کسی نے سوال کیا اس سے مراد کون ہے، تو نبی کریم نے اشارہ فرمایا کہ یہ علی ہیں اور ان کے چاہنے والے۔ یا مثال کے طور پر خود واقعہ اس کی تفسیر ہوتا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ اس کی تفسیر ہے جو ہم سے بعض اوقات مخفی ہے۔ مثلا آیت تطہیر نازل ہوگی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب مسلمانوں کے لیے مبہم ہو گیا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد، کیونکہ عام زبان میں اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں، اس میں بیوی بھی آ سکتی ہے، اس میں نوکر بھی آ سکتا ہے گھر کا، یہاں تفسیر کی ضرورت تھی تو نبی کریم نے چادر بچھا کر کے حدیث قصہ پڑھ کے اس آیت کی وضاحت کر دی ہے، تفسیر کر دی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، نوکر نہیں ہے، دوست و احباب نہیں ہے، صحابہ کرام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صرف 5 تن آل ابا ہیں، کیونکہ اسی مقام پر نبی کی پیاری زوجہ، عظیم زوجہ، نبی کی ساری ازواج عظمت والی ہیں، لیکن ان میں بھی درجات ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انت علی الخیر، تجھے فضیلت حاصل ہے، مقام حاصل ہے، تو خیر پر ہے، لیکن تو تیرا شمار جو ہے آل بیت میں پنجتن پاک میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ تفسیر جو ہے وہ نبی کریم کی زبان مبارک سے جو ہے اس طرح جاری ہوئی ہے۔ اب بھی ہمارے درمیان بہت سی تفسیریں ایسی ہیں جن کی کیٹیگری ٹاپک کی جو تفسیر روائی ہے، ان تفسیر ایسی تفسیر ہے جس میں تفسیر کی احادیث پائی جاتی ہیں، شیعہ میں بھی ہے، اہل سنت میں ہے، اہل سنت میں تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، در منصور ہے، یہ تفسیریں ایسی ہیں جن میں صرف خالصتاً روایات ہیں، تبصرہ نہیں ہے، وضاحت نہیں۔ یا شیعہ میں جو تفسیر روائی ہے، تفسیر عیاشی ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر برہان ہے، تفسیر صافی ہے،
یہ تفسیر روائی ہے، انہیں تفسیر منثور بھی کہا جاتا ہے۔ منثور کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث، حدیث روایات، اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے در منثور۔ بس تفسیر کی روایات ہمارے پاس جو ہے وہ ہیں، لیکن تفسیر کی روایات سے متعلق ایک دو نقائص اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو بہت کم روایات ہیں، دوسرا ان میں جانچ پڑتال نہیں ہوئی، ضعیف روایات بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ایک روایت ہے، ایک آیت قرآن کی، اس کی تفسیر میں دو مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، سنی شیعہ علماء سب نے کہا کہ مولا علی کی شان نازل۔ تو اہل سنت کی جو حدیث کی اس کی تفسیر کی کتابیں، تفسیر روائی کی حدیث والی جو تفسیر ہے اس کی کتابیں ہیں، اس میں پہلے روایت آئی ہے کہ یہ ہوا فی علی، یہ علی علیہ السلام کی شان میں، دوسری روایت اس میں ساتھ ہی بیان کر دی ہوا فی ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر کی شان میں ہوئی ہے۔ یعنی اتنی کمزور روایات جو 100% جن کا زاویہ مختلف ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہم نے فقہی روایات کی جانچ پڑتال کی ہے مدن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے، وہاں یہ کام تفسیری روایات سے متعلق نہیں ہوا۔ اس وجہ سے شیعہ سننے میں، یا مثلا خود شیعہ کے اندر، اہل سنت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تفسیر سے متعلق جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور پھر جب روایات نہیں ہے تو پھر بازار میدان مل جاتا ہے کس کو؟ تفسیر بالرائے کو، ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کرتا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی